پنجاب کے 3 بڑے دریا آخر کس طرح اچانک اتنے خطرناک بن گئے ہیں؟ کیوں 20 سے زائد انسانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا؟ چنیوٹ اور جنگ جیسے بڑے شہروں کو بچانے کے لیے آخر بند میں دھماکے کر کے شگاف ڈالنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا یہ سب صرف قدرتی آفت ہے یا ہماری اپنی بد انتظامی بھی اس میں شامل ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ اگر پاکستان جیسے ملک میں موسمیاتی تبدیلی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے تو پھر آنے والے وقت میں ہمارے بڑے شہر کس حد تک محفوظ رہیں گے؟ آئیں آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، پنجاب کے تینوں بڑے دریاؤں یعنی چناب، راوی اور ستلج اس وقت بھپرے ہوئے ہیں۔ راوی بفرنے سے لاہور کے کئی دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ دریائے چناب کا بڑا ریلا جنگ میں داخل رواز بیرج کے قریب شگاف لگا دیا گیا۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ جنگ اور چنیوٹ کو بچانے کے لیے رواز پل کے قریب بند میں دھماکے سے شگاف ڈال دیا گیا تاکہ شہر محفوظ رہے، لیکن اس شگاف نے قریبی دیہاتوں کو پانی میں ڈبو دیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ وقتی حل ہے یا مستقل تباہی کا آغاز؟ چیئرمین پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں کم از کم 20 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر اموات ڈوبنے سے ہوئی ہیں۔ سیالکوٹ میں ڈوبنے والے 16 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ صرف ایک ہی خاندان کے 4 افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ انسانی المیہ ہے جو صرف ایک خبر میں سمٹ جاتا ہے، لیکن ان کے پیچھے کئی کہانیاں دفن ہو جاتی ہیں، شاید ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ریلیف کمشنر کا کہنا ہے کہ جنگ شہر کو بچانے کے لیے دھماکے سے شگاف ڈالنا ضروری تھا۔ اس فیصلے سے شہری تو محفوظ ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ قریبی دیہات کے مکینوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے کیا انتظام ہے؟ یہی وہ تضاد ہے جو ہمارے نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ لاہور میں چیف سیکریٹری کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں طے پایا کہ تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے، اضافی انتظامی افسران تعینات رہیں گے اور ریلیف کی سرگرمیوں کو بڑھایا جائے گا۔ مگر ناظرین، یہ اقدامات ہمیشہ بعد میں کیوں ہوتے ہیں؟ پیشگی اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر انتہائی خطرناک سیلاب ہے۔ پانی کی سطح تاریخی بلندی پر جا پہنچی ہے۔ لاہور کے کئی علاقے اس وقت زیر آب آ چکے ہیں۔ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بلاکس میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں، لیکن ناظرین، یہ صرف لاہور کا حال نہیں، ستلج میں بھی خطرناک صورتحال ہے۔ گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلمان کی، اسلام ہیڈ ورک، سب مقامات پانی کی دباؤ اس وقت بڑا ہوا ہے۔ بلوکی ہیڈ ورکس کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ جسٹر کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے، جبکہ سندھانی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ معمول پر ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریائے چناب پر مرالہ کے مقام پر نچلے، خاکی کے مقام پر درمیانی اور قادرآباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب موجود ہے، جبکہ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول کی سطح پر ہے اور مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی مطابق دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی خطرناک اور اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ ہیڈ سلمانکی کے مقام پر درمیانے اور اسلام ہیڈ ورکس کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج سے موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بلائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 2 سپتمبر کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات نے وسطی اور جنوبی پنجاب میں بھی آج سے 31 اگست کے دوران بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ملتان، ڈی جی خان، راجن پور، لیا، بکھر، ساہیوال، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان سمیت دیگر شہروں میں بادل برسیں گے۔ پنجاب کی شمالی اور مشرقی اضلاع ہیں، ان میں 30 سے 31 اگست کے دوران شدید بارشیں متوقع ہیں۔ اٹک، جہلم، چکوال، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ناریوال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں کھل کر بارش برسنے کا امکان ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی آج سے 31 اگست کے دوران شدید بارشیں، جبکہ مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پنجاب پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں سیلاب کے باعث کم از کم 20 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں زیادہ تر اموات ڈوبنے کے واقعات میں ہوئی ہے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ زیادہ تر ہلاکتیں گجرانوالہ ڈویژن میں ڈوبنے کے واقعات کے نتیجے میں ہوئی ہیں، جبکہ ریسکیو سروسز کی کسی غفلت کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پنجاب حکومت ہر متاثرہ خاندان کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ دے گی۔ ناظرین، سیلاب صرف گھروں کو نہیں بہاتا، یہ فصلیں بھی اجاڑ دیتا ہے۔ گنے، کپاس اور دیگر فصلیں پانی کی نظر ہو چکی ہیں۔ کسان کی 1 سال کی محنت صرف چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ اس نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ معاوضے کے اعلانات تو ہر بار ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ متاثرین تک بروقت پہنچتے ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ پاک فوج، رینجرز اور ریسکیو اداروں نے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ کشتیوں، ہیلی کاپٹروں اور فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے لوگوں کو بچایا گیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 45,000 سے زائد افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک غریب کسان جب اپنا گھر چھوڑ کر کیپ میں آتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان کاٹھیا نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، بارشیں غیر متوقع ہیں۔ اگر ہم نے منصوبہ بندی نہ کی تو آنے والے برسوں میں یہ سیلاب اور بھی ہولناک ہو سکتا ہے، یعنی کہ تباہی مزید پھیل سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے 2010 کے سیلاب سے کچھ سیکھا؟ 2022 کے سیلاب سے ہم نے کچھ سیکھا یا ہم نے کوئی حکمت عملی بنائی؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں۔ سیلاب کے دوران سیاست بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اس وقت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے دورے بھی ہوئے، اعلانات بھی کیے گئے، مگر جب پانی اترتا ہے تو سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہزاروں لوگ بے گھر ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین برباد اور کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب دریائے سندھ بھی گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کنٹرول روم کے مطابق گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 3,66,251 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ اخراج 3,35,807 کیوسک ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں کشمور کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح بلند ہونے سے کچے کے متعدد دیہات اور کھڑی فصلیں زیراب آ چکی ہیں۔ ادھر گھوٹکی میں کچے کے علاقوں میں نچلے درجے کا سیلابی صورتحال اس وقت برقرار ہے۔ گھوٹکی میں کچے کے علاقے میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گنے، کپاس اور دیگر فصلیں پانی کی نظر ہو چکی ہیں۔ دریائے سندھ میں سہون کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق سہون میں پانی کی سطح 4 لاکھ کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ سیلابی پانی کچے کے متعدد علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث لوگوں کی نقل مکانی کرنے پر لوگ مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک تجزیہ نہیں ہے بلکہ ایک سوال بھی ہے۔ کیا ہم ہر بار ایک ہی غلطی دہراتے رہیں گے؟ کیا ہر بار سیلاب آنے پر بند میں شگاف ڈالنا ہی واحد حل ہوگا؟ یا ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ پاکستان کو ایک مستقل فلڈ مینجمنٹ پالیسی کی ضرورت ہے؟ ہمیں بندوں کو مضبوط بنانا ہوگا، شہروں کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر موسمیاتی تبدیلی کی چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ اگر ہم نے آج فیصلہ نہ کیا تو کل نہ جنگ بچے گا، نہ چنیوٹ، نہ لاہور اور نہ کراچی، پھر صرف سوالات رہ جائیں گے اور جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔